یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ جہنم کے آگ سے بچاؤ کا مطلب ان کو دین سکھاؤ۔ انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لے گا تو خود بخود اسے پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائیں، اور کن چیزوں سے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اور انہی باتوں کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ تحمل، وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی قولوا للناس حسنا، اس کے بعد حدیث پڑھی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان کامل وہی ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں کی تکلیف سے، زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور زبان کی تکلیف، یہ بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ڈنڈی، لکڑی، لوہا یا مکہ، تھپڑ، کوئی ایسی چیز مار دی جس سے اس کا جسمانی نقصان ہوا، خون نکل آیا، جسم پڑ گیا، ٹانکے آ گئے، یا اس نے ڈریسنگ کرائی، لیکن یہ نقصان اتنا بھاری نقصان نہیں ہے، 2-4 دن میں صحیح ہو جاتا ہے۔ زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے، زبان کا جو ہم دوسروں کو زبان سے اپنی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایسی چیزیں دل دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، بھولتا نہیں ہے کبھی۔ اس کے بارے میں نے کل ایک عربی کا شعر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کا جو زخم ہے نا وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اسی یہ جو عربی کا شعر ہے جراحات السنان لها التیام، کہ تیر تلوار کا زخم جو ہے ایک نہ ایک دن بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اس کو، اس عربی شعر کو ایک اردو شاعر نے اس طرح اپنے خیالات میں ڈھالا ہے، رکھے تیر کا تلوار کا زخم بھرا، زبان کا زخم رہا ہرا کا ہرا۔ تیر کا تلوار کا زخم بھرا، ایک نہ ایک دن بھر جائے گا، زبان کا زخم رہا ہرا ہرا، ہرا بھرا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک اور شاعر نے کیا بہترین الفاظ کہے ہیں، رکھے اگر ہر کوئی خیال، نہ ہو کوئی برہم، زباں رحمت زباں زحمت، زباں خنجر زباں مرہم۔ بہترین الفاظ ہیں، رکھے اگر ہر کوئی خیال، نہ ہو کوئی برہم، زباں رحمت زباں زحمت، زباں خنجر زباں مرہم۔ آپ چاہے تو کسی کے دل کو خنجر سے زخمی کر دو، چھلنی کر دو اپنی زبان سے، یا چاہے تو کسی کو اپنی زبان کے الفاظ سے تسلی اور دلاسا دے کے اس کی تکالیف اور اس کے زخم پر مرہم رکھ دو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے زبان، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے جو پیارے حبیب نے جو حدیث بیان کی نا، اس کے الفاظ میں زبان کا ذکر پہلے ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ہی پہلے ہے، ویدی بعد میں کہا۔ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو پہلے زبان کا ذکر کیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے، اور ہاتھ پاؤں کی تکلیف سے بھی۔ مطلب یہ کہ زبان کی تکلیف زیادہ اشد اور شدت والی ہوتی ہے، شدید اور خطرناک ہوتی ہے۔ ایک اشعار، ایک نظم ہے گی، الفاظ چاقو، خنجر، تیر، تلوار، ان سے متعلق۔ چاقو، خنجر، تیر اور تلوار جو جسمانی گھاؤ دیتے ہیں، چاقو، خنجر، تیر اور تلوار لڑ رہے تھے، کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتے ہیں۔ چاقو کہہ رہا تھا میرا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، خنجر کہہ رہا تھا میں زیادہ گہرا زخم دیتا ہوں، اسی طرح تیر و تلوار لڑ رہے تھے آپس میں کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، اور الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ بہت بڑی گہری بات ہے، الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ لفظ غلامی کرتے ہیں، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار کرتے ہیں۔ ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے۔ لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم سمجھنا بھی شروع کریں تو سمجھ آئے گا کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، اور یہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، اور یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اور ان الفاظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اصلہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کر کے بکھیر دیں گے۔
کیونکہ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ الفاظ آپ کی ادائیگی کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال الفاظ کا اہتمام زبان، اس کی احتیاط ضروری ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی زخم نہ لگے، کسی کا دل زخمی نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تحمل اور برداشت کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، معاف کرنے کا۔ حدیث بھی کل ذکر کی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے بیچ میں ایک محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔